अपोजिशन का आज बड़ा फैसला, ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मगर हुकूमत को इनवाइट नहीं किया। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया। अब क्या APC में भी अपना रोल अदा करेंगे? और फाइनली क्या इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट में इतनी लचक है कि वो अपोजिशन की तरफ मजीद हाथ बढ़ाएं? इन तमाम मामलात पे आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे। मैं हूं फहद हुसैन और ये है मेरा डिजिटल चैनल। सूरत हाल कुछ ऐसी डेवलप हो रही है कि जो अपोजिशन है उसने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद लगता यूं है कि फैसला उन्होंने कर लिया है कि उन्होंने अब गवर्नमेंट के साथ दहशतगर्दी वाले मामले पे भी कोई ज्यादा ताउन नहीं करना। उम्मीद ये की जा रही थी कि कल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे, तो बाद में इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और उसके बाद शायद मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। और उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि जो एलामिया आया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का, उसमें ये लिखा हुआ था कि अपोजिशन वहाँ पे नहीं आई, इसको नोट किया गया, लेकिन जो उनके साथ जो इंगेजमेंट है वो जारी रहेगी। मगर आज जो ऐलान हुआ है उसके बाद लगता यूं है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला कर लिया है कि फिलहाल जब तक उनको कोई बिल्कुल वाज़ेह रिलीफ नहीं मिलेगा या कम से कम उनकी तरफ कोई इस तरह का जो है वो इनिशिएटिव उनके हक में नहीं आएगा जिससे उनको मजीद स्पेस मिले, तो उन्होंने दहशतगर्दी में भी जो है वो हुकूमत के साथ ताउन नहीं करना। अब ये बड़ी ही एक यानी कि अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि जो पॉलिटिकल कंसेंसस जिसकी हमें अशद ज़रूरत है अब वो होता नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब जो उनका पहला रद्द-ए-अमल आया कि जब उनकी जमात ने हिस्सा नहीं लिया कमेटी की मीटिंग में, वो भी बिल्कुल यही था कि नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद उनके अकाउंट से जो ट्वीट्स आई हैं, जो पोस्ट आई हैं, उसमें भी कहीं से भी उनके लबो लहजे में कोई नरमी नहीं है, उनके रवैये में कोई लचक नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि अगर गवर्नमेंट को या इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी तरीके से उनकी जमात की मदद की ज़रूरत है या ताउन की ज़रूरत है, ये जो नई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट या एक कैंपेन या एक पॉलिसी जो है वो आ रही है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। ये होता नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसका ऐलान अपोजिशन ने कर दिया है वो ईद के बाद होगी और उसमें वो तमाम तर जमातें जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है और जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है उन सबको वो इन्वाइट करेंगी। और उसके बाद अगर कोई शक रह गया था कि हमारी इस वक्त जो सियासत है वो बिल्कुल टुकड़ों में बट गई है, उसके अंदर इतनी एक डीप पोलराइजेशन आ गई है कि वो अहम से अहम तरीन इशू पर भी आपस में सियासी जमातें नहीं मिल सकती, तो मेरे ख्याल में वो साबित हो जाएगा। विच मीन्स एसेंशली कि जहाँ पे आज हमारी सियासत खड़ी है इसमें अब कम से कम मुझे तो गुंजाइश नज़र नहीं आ रही किसी भी तरीके की जिससे जो है ये कहा जा सके कि इन टाइम्स ऑफ डीप क्राइसिस सियासी जमातें जो है वो अपने जो यानी उनका जो मौक़िफ़ है, उनकी जो पोजीशंस हैं उससे हटकर और वो एक दूसरे के साथ जो है वो किसी भी तरीके की कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन कर सकती हैं। अब इसमें आप किसको ब्लेम दें, किस पे उंगली उठाएं, वो डिपेंड करता है आप इस डिवाइड की किस साइड पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर थोड़ी सी भी ये एक कैपेसिटी होती कि अपनी पोजीशन को नरम करें, थोड़ा सा अगली साइड को अकोमोडेट करें, तो वो अब तक हो चुका होता। अब वो होता नज़र नहीं आ रहा और आज के ऐलान के बाद तो मुझे लग रहा है कि जो सूरत हाल है उसमें मज़ीद कशीदगी आ जाएगी। अच्छा, अब ये तो हो गया क्लियर, यानी इस वक्त मुझे तो लगता है एक मार्का ही होगा कि किसी भी तरीके से हुकूमत और अपोजिशन और या ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मेज़ के गिर्द बैठकर और किसी भी तरीके का जो है वो एक आपस में मिलकर दहशतगर्दी के जो पॉलिसी है उसमें अपनी कंट्रीब्यूट भी करें और साथ उसमें हिस्सा भी लें। ये होता नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली।
ہو جائے بڑی اچھی بات ہے. آئی ووڈ لو ٹو بی پروون رانگ, لیکن اس وقت تک تو امیدیں جو ہیں وہ کچھ زیادہ نہیں ہیں. اچھا, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دراڑیں آ بھی گئیں تو اب واٹ نیکسٹ؟ اے پی سی کتنی کامیاب ہوگی؟ گورنمنٹ کا جو یہ نئی جو بھی وہ کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا کامیاب ہوگا؟ اور پاکستان کو اس وقت جو ایک بالکل ہی کلیئر ہیڈڈ اپروچ کی ضرورت ہے دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے, کیونکہ ریلی یہ ایک ایگزسٹینشیل ایشو بن چکا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, تو وہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہے. اب جو مین تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں سائڈیں ہیں ان کے درمیان کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کل سے پہلے اگر کوئی کہتا کہ جی مولانا صاحب بھی کسی بھی طریقے سے ان جو ہے وہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے دونوں جو فریق ہیں ان سے کچھ گفتگو کر سکتے ہیں, ان کو قریب لا سکتے ہیں, تو شاید کوئی بھی یہ کہنے یا ماننے کو تیار نہ ہوتا. لیکن کیونکہ کل کی جو امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس میں مولانا صاحب نے شرکت کی, اور نہ صرف شرکت کی بلکہ یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو عدم وہاں پہ پارٹیسپیشن ہے وہ افسوسناک ہے, اور اگر وہ ان سے پوچھ لیتے تو وہ ان کو ضرور یہ مشورہ دیتے کہ وہ اس میں آئیں. تو اب ایک طرف تو مولانا صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن جماعت کے الائنس کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک طرف تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان الیکشنز کو نہیں مانتے, اور وہ یہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ ملک میں نئے الیکشنز ہونے چاہیے. وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں آج سے تقریباً 2 دن پہلے کہ عید کے بعد وہ جو ایک احتجاجی مہم ہے اس کو لانچ بھی کریں گے, اور اگر جو ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے اپوزیشن کا وہ اگر احتجاج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو وہ اس کا حصہ بھی بنیں گے. تو ایک طرف تو یہ, دوسری طرف جو گورنمنٹ کے ساتھ کم از کم دہشت گردی کے حوالے سے جو ان کا ایک اتفاق رائے ہے, اس سے شاید ایک امید یہ ابھر رہی ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس بڑے ہی نازک موقع پر وہ کردار ادا کر پائیں جو اس وقت کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی. کیا وہ یہ کرنے کو تیار ہیں؟ یہ آئی تھنک اٹ لاٹ ول ڈپینڈ آن کہ ان کو اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ انگیج کیسے کرتی ہے. دیکھیے وہ دہشت گردی کے خلاف وہ بڑا کلیئر پوزیشن لے رہے ہیں, اور یہ بڑی ہی خوشائن بات ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے کل جو بتایا گیا ہے کہ کل کی تقریر میں جو باتیں کی اس سے بالکل یہ لگتا ہے کہ وہ فلی آن بورڈ ہیں. ظاہر بات ہے ان کے اپنے جو بھی تحفظات ہیں وہ ہیں, اور وہ فطری سی بات ہے, لیکن ان اے لارجر کانٹیکسٹ وہ بالکل کنفیوژن کا شکار نہیں ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور ان دہشت گرد کے خلاف کس طرح کی کارروائی کرنی چاہیے. اور ان کا اس لیے بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ کل جو آرمی چیف کی جو اسپیچ رپورٹ ہوئی ہے پارلیمنٹ میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں, اس میں انہوں نے یہ بالکل جو علماء اور مشائخ کا رول ہے اس پہ بڑا زور دیا. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا اب اس کانٹیکسٹ میں بہت ہی امپورٹنٹ رول بن گیا ہے, لیکن یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ یہ جو دو ڈفرنٹ ان کی ایک طرف گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کھینچا جا رہا ہے, ایک طرف سے اپوزیشن کی طرف سے, تو وہ اس وقت یہ بیلنسنگ ایکٹ کیسے کریں گے؟ وہ دہشت گردی والی جنگ کو زیادہ ترجیح دیں گے اور اس کو زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ سمجھیں گے, یا حکومت مخالف جو احتجاج ہونا ہے عید کے بعد اس کو وہ زیادہ امپورٹنٹ سمجھیں گے؟ یہ بڑی ایک کروشل مومنٹ آ گیا ہے, اور مولانا صاحب ایک بار پھر جو ہیں وہ فوکس آف اٹینشن بن چکے ہیں. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا وہ اس وقت لچک دکھانے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا وہ لچک دکھانا چاہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو پوزیشن لے لی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اب کوئی نرمی آئے گی, لیکن حکومت کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ کنسنسس ہو. ابھی تک تو ہمیں رویہ دیکھنے ہمارا اس میں تو لگ نہیں رہا, کیونکہ دیکھیے جتنی بھی ابھی تک تقریریں ہوئی ہیں, جو بھی بیانات آئے ہیں, اس میں بالکل کلیئرلی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں یہ تو دہشت گردوں کا ہے. اب کیا حکومت جو ہے وہ ایکسٹرا کوشش کرے گی کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ لایا جائے, کم از کم آن دس 1 پوائنٹ ایجنڈا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھے گی کہ اگر انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو یہ ایک پورا نئی پالیسی آ رہی ہے اور اس پہ ایکشن بھی ہونا ہے, اس پہ پبلک اوپینین کتنا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ لانا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ کسی بھی تجزیہ کار سے
آج کے دن بات کریں تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ جی یہ ایسا ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا یہ جو ایک ایفرٹ ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا، اس میں اکثر و بیشتر فرق ہوتا ہے، اور اس وقت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو کچھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا۔ مجھے اس وقت جیسے پاکستان تحریک انصاف کی سائڈ سے کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں آ رہا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنی پوزیشن میں کچھ لچک دکھائیں گے۔ اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کم از کم مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا انیشیٹو ہوگا۔ تو یعنی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس طریقے سے اس وقت موجودہ صورتحال ہے، جو اسٹیٹس کو ہے، جو آپس میں ایک بڑا شدید قسم کا اختلاف رائے ہے، وہ جوں کا تو رہے گا، اور جو کچھ بھی اب آگے ہونے جائے گا ان ٹرمز آف دا فائٹ اگینسٹ ٹیررزم، اس میں بھی جو سیاسی اختلافات ہیں وہ جوں کے تو رہیں گے۔ دس از ویری انفارچونیٹ فار پاکستان، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور ہمیں with a heavy heart اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ I'll see you tomorrow.